یہ کئی لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ میلاد کا جلوس ہے تو یہ تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام ہے، یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ مرنے کے بعد تیجا ساتہ 40واں یہ رسمیں کل خانیاں قرآن خانیاں یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ بھی نبی پاک سے ثابت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فٹ کہتے ہیں یہ جو خطبے کی تم پہلی اذان دیتے ہو یہ بھی تو نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ آپ کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، کب؟ جب امام ممبر پہ آ گیا، اس کے سامنے اذان دی گئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ یہ اذان شروع کی تھی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی۔ کیوں؟ مصروفیات زیادہ ہو گئیں، کاروبار زیادہ ہو گئے، بازار وسیع ہو گئے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کاروبار محدود ہیں، مصروفیات تھوڑی ہیں، لوگ فوراً جمعے کے لیے آ گئے، پہلی اذان ہو گئی۔ پھر مصروفیات جب بڑی، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو حضرت عثمان نے پہلی اذان شروع کروائی یہ اطلاع دینے کے لیے بھائی اپنے اپنے کام چھوڑو کہ ہن جمعے واسطے انہوں نے یہ اذان دلوائی۔ تو ہمارے دوست کہتے ہیں نبی پاک کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھی، تو پھر یہ بھی بدعت ہے نا، اور یہ تم دلواتے نہیں ہو یہ اذان۔ ان کا یہ جواب ہے، یاد کر لو، تمہیں کوئی بندہ گمراہ نہیں کرے گا، یاد کر لو، جو کام خلفائے راشدین کریں گے وہ کام بدعت نہیں بنے گا۔ وہ کام کیا بنے گا؟ کس نے اتھارٹی دیا ان کو؟ اس کو قیاس کرتے ہو اپنی بدعات پر، جو تم بدعات کر رہے ہو اس پر یہ دلیل دیتے ہو کہ حضرت عثمان نے اذان شروع کروائی تھی تو یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کا عمل ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ بھی کیا کرو۔ یہ جو تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ پورا قرآن، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں، نبی پاک نے تو نہیں پڑھی، آپ نے تو صرف 3 دن پڑھی، بڑی لمبی پڑھی، چوتھے دن آپ نہیں آئے، صحابہ بلاتے رہے آپ نہیں آئے۔ آپ آتے اور پورا مہینہ آپ پڑھتے تو یہ بھی امت پہ کیا ہو جاتی؟ لازم ہو جاتی۔ آپ نہیں آئے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے طور پہ پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے شروع کروایا رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا بھائی الگ الگ جو پڑھتے ہو تو سارے مل کے پڑھ لو نا، ایک آدمی کو امام بناؤ، وہ قرآن کی تلاوت کرے پڑھے، تم اس کے پیچھے تراویح پڑھو۔ تو یہ تراویح کی جو نماز ہے یہ نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھی، یہ کس نے شروع کی؟ تو یہ بدعت ہوگی نا، نبی پاک کے زمانے میں جو نہیں تھی تو پھر بدعت بنے گی۔ آپ کہیں گے یہ بدعت نہیں بنے گی اس لیے کہ آمنہ کے لال نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر کیا کرو۔ تو جو کام خلفائے راشدین کریں گے، حضرت عمر کریں گے، حضرت عثمان کریں گے، حضرت علی کریں گے، تو وہ کام بدعت نہیں ہوگا، وہ کام کیا بنے گا؟ اگرچہ وہ کام نبی پاک کے زمانے میں نہ ہو۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ آج آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں۔ نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔